بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں بہت سے مجبور لوگ ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی پریشانی اور مشکلاتیں ہیں۔ کوئی اپنی رزق کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا ہے، کوئی اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے اوپر بے حساب قرضہ ہے، کسی کی کوئی خاص حاجت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی مختصر اور آسان سا وظیفہ پیش کروں گا، جو کہ اللہ کے دو ناموں کی جوڑی سے بنا ہوا خاص وظیفہ ہے، یعنی یا رحمانو یا رحیمو کی خاص جوڑی۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کے دو نام جب اکٹھے پڑھے جائیں ایک ساتھ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنا اس کا اثر ہے اور اتنا جلدی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چاہے کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکلات کیوں نہ ہو، چاہے رزق کے مسائل کیوں نہ ہوں، چاہے مالی مشکلاتیں کیوں نہ ہوں، انشاءاللہ ان دو ناموں کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے پیارے دوستو، یا رحمانو یا رحیم، اللہ کے ان دو ناموں سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو نام اتنی زیادہ برکت اور تاثیر رکھتے ہیں کہ جب اکٹھے پڑھے جائیں تو 100% انسان کا کام بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی سچے اور پکے ایمان کے ساتھ یہ نام پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ یقینی ہوگا۔ ہمیں کمنٹس موصول ہوتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے رزق کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اسی پیسے کی وجہ سے، اسی رزق کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں نہیں بنتی، اور محلے میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ خاص طور پر گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کا آپس میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ سب رزق کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ گناہوں میں اتنا گھر جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں بندش کر دیتا ہے، اور اسی رزق کی بندش کی سبب ہمارے حصے میں جو رزق لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں مل نہیں پاتا، یعنی ہم اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں۔ اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے اور ہر ایک انسان کے حصے میں جتنا رزق ہوگا اتنا ہی رزق ملنا ہے، لیکن اس میں دیر اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں، یعنی گناہوں میں گھر جاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن سے بے برکتی آتی ہے۔ اب پہلا کام یہ ہے کہ آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں نے اس عمل کو لازمی اپنانا ہے، جو کہ آپ کے رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ کے گھر میں جو بھی پکتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بسم اللہ کر کر اسے کھائیں۔ دوسری بات یہ کہ جب کھانا کھاتے وقت کچھ ذرات نیچے گر جاتے ہیں تو ان ذرات کو لے کے کسی سائیڈ پہ رکھ دیا کریں تاکہ کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں۔ اور ایک اور چیز کہ کبھی بھی کھانا بچایا نہ کریں، ہمیشہ اتنا کھانا نکالیں جتنا آپ کو ضرورت ہو، جتنا آپ کھا سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں۔ ماں باپ سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو دعا دیا کریں بجائے بد دعا دینے کے، اس سے ان کے رزق میں بے برکتی آتی ہے۔
छोटों से ये कहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, उनके कभी आगे ना चला करें बल्कि उनके पीछे चला करें। और बच्चों से ये कहूँगा कि वो अपने वालिदैन की लाज़मी दुआ लिया करें। ये सब उनके रिज़्क़ में बरकत का सबब बनती है। अगर आप अपने माँ बाप से दुआ करवाते हैं, बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, बुज़ुर्गों के आगे नहीं चलते बल्कि उनके पीछे चलते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, चीज़ें और भी हैं जो कि रिज़्क़ में बेबरकती का सबब बनती है। जैसे कि इबादत में सुस्ती और काहली भी रिज़्क़ में बेबरकती का सबब बनती है। तो आप कभी भी इबादत में सुस्ती और काहली ना किया करें। जब भी नमाज का टाइम हो फ़ौरन खड़े होकर नमाज पढ़ा करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों पे तो आपने लाज़मी काबू पा लेना है। और आज का बताया गया ये वजीफ़ा आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ तक आपने उम्मीद भी ना की होगी कि अल्लाह के पाक नामों में, पाक कलामों में इतनी ताकत है कि इसका कोई आम मुसलमान तस्वर भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल वजीफ़ा कैसे करना है, जो कि हमारा असल मौजू है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपने बावज़ू हो जाना है और सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा करेंगे। जैसे ही आप नाश्ता कर लें उसके बाद वज़ू बना लें और एक जगह पे बैठ जाएं, हाथ में तस्बीह लेकर या रहमानु या रहीमु को आप 110 बार पढ़ें। इनके अव्वल और आखिर आपने 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। यानी शुरू में 11 बार दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने 110 बार या रहमानु या रहीमु, या रहमानु या रहीमु, या रहमानु या रहीमु आपने 110 बार पढ़ना है। और आखिर में फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। जब ये पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, अब बारी है दुआ करने की। तो अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रिज़्क़ में इजाफ़े की दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मायूस नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतने रिज़्क़ से नवाजेगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। कभी आपके घर में गुर्बत ना आएगी, कभी रिज़्क़ में तंगी ना आएगी, बल्कि हमेशा आबाद रहोगे। और अल्लाह इतना फैज़याब करेगा आपको कि आप दूसरों में रिज़्क़ बांटोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी तौफ़ीक देगा कि आप गरीबों में रिज़्क़ बांटोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, करने में ये अमल बड़ा आसान है, लेकिन फ़ज़ाइल के एतबार से उतना ही ज़्यादा माला माल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।